السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مشتاق علی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نورانی قاعدے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ کل ہم نے تختی نمبر 9 کو پڑھا، اظہار، یعنی کہ نون ساکن کے 4 فارمولے ہوتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، جس میں سے ہم نے پہلے قاعدے کو پڑھا، اظہار کو، جہاں پر گناہ نہیں کرتے اور نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل اگزامپل دی تھی، پنکھا، پنکھا کے اندر جو نون ہے اس کو ہم چھپا کر پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو یہ پنکھا ہو جائے گا۔ تو وہی چیز ہے، کل میں نے آپ کو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا بتایا۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 10، جس کے اندر نون کو ہم چھپا کر پڑھیں گے، غنہ کرنا سیکھیں گے۔ کہاں کہاں پر قرآن کے اندر غنہ ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ چھپانے کو اخفا کہتے ہیں اور ظاہر کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ اظہار سے پتہ لگ رہا ہے ظاہر۔ تو دیکھیے کہاں کہاں پر ہم گناہ کریں گے، آئیے نورانی قاعدے کے اندر زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ کل ہم نے تختی نمبر 9 کے اندر اظہار کو پڑھا، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا۔ کس کے ظاہر کر کے پڑھنے کی اور چھپانے کی بات چل رہی ہے؟ تنوین اور نون ساکن کی۔ جہاں پر بھی تنوین اور نون ساکن آئیں گے اور ان کے بعد میں تنوین اور نون ساکن کو اگر آپ کو سمجھنا ہے، اگر آپ نے ہماری تختی نمبر 8 والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کو سمجھ سکتے ہیں، ڈیٹیل کے اندر ہم نے اس کے اندر سمجھایا ہے۔ دیکھیے، تنوین اور نون ساکن کے ظاہر کر کے اور چھپا کر پڑھنے کی بات چل رہی ہے۔ ظاہر کرنے کو کہتے ہیں کہ بلا گنہ کے پڑھنا، یعنی گنہ نہیں کرنا، اور چھپا کر پڑھنے کو کہتے ہیں کہ گنہ کر کے پڑھنا، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ جیسے انت منذر، اب انتا میں جو نون ہے یہ ناک میں پڑھیں گے، اس کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے آج کے سبق میں۔ کل کے سبق میں ہم نے ظاہر کر کے پڑھا تھا۔ حروف حلقی 6 ہیں تنوین اور نون ساکن کے بعد، اگر ان 6 حروفوں میں سے کوئی حروف آ جاتا ہے تو ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بلا گنہ کے پڑھیں گے، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم گنہ کرنا سیکھیں گے، اور تنوین اور نون ساکن کے بعد کون کون سے حروف آنے کے بعد میں گنہ ہوگا اس کو پڑھتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، تنوین اور نون ساکن کا دوسرا قاعدہ۔ تنوین اور نون، کل بھی ہم نے بتایا تھا تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، 4 فارمولے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک کو ہم نے پڑھ لیا، اظہار کو۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تنوین اور نون ساکن کے دوسرے قاعدے کو، جو کہ فارمولہ نمبر 2 ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں تختی نمبر 9 کے اندر اظہار میں حروف حلقی 6 ہیں، جن حروف کے آنے پر گنہ نہیں ہوتا ہے، اور جن حروف کے آنے پر گنہ ہوتا ہے وہ کتنے ہیں؟ 15، 5 5 5 15۔ تو ان کو آپ زبانی یاد کر لیجئے، جیسے آپ نے حروف حلقی کو یاد کیا، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا کو، اسی طریقے سے ان 15 حروفوں کو آپ کو زبانی یاد کرنے پڑیں گے، تاکہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد کون سا حروف آئے گا تو گنہ کریں گے اور کون سا آئے گا تو گنہ نہیں کریں گے۔ تو وہ یہ حروف آپ کو یاد ہونے چاہیے: تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظو، فا، قوف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں حروف اخفا کے، جن کے آنے کے بعد گنہ ہوگا۔ جب بھی ان حروفوں میں سے، ان 15 حروفوں میں سے کوئی بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد میں آ جاتا ہے تو دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ گنہ کرنے کی مقدار کتنی ہے؟ جیسے ہم گنہ کریں گے پنکھا یا انتا انتا، تو یہ گنہ جو کریں گے یہ 1 الف کے برابر ہوگا۔ 1 الف کا میں نے مقدار آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی، انگلی کو بند کر کے دھیرے دھیرے کھولنا، انتا، اتنا گنہ کریں گے۔ جیسے دیکھیے نون ساکن ہے، یہاں پر کہیں پر تنوین کی ایگزامپل آئے گی، یہاں پر تنوین کے بعد آ رہا ہے یا نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تنوین اور نون ساکن دونوں میں سے کسی کے بعد بھی آئے۔ دیکھیے نون ساکن کے بعد میں تا آ گیا، تو یہ تا حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پر گنہ کریں گے۔ انت منذر، یہاں پر بھی ہم کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے ذال آ رہا ہے، یہ دیکھیے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، ذال زیر دی، منذی، را پیش رو، منذر، انت منذر، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو رکھیں گے، نون کی آواز کو، گنہ ہو جائے گا۔ کراما کاتبین، دیکھیے یہاں پر تنوین کی ایگزامپل ہے، یہاں نون ساکن کے بعد، یہاں تنوین کے بعد میں کاف آ رہا ہے حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے، تو اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے، گنہ کریں گے۔
اخفا کا مطلب جب ہم بولا جائے گا کہ یہاں پہ اخفا ہوا تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پہ گننا ہوگا. کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من کرامن، کاف الف زبر کا کرامن کا، تا زیر تی کرامن کاتی، بایا زیر بی کرامن کاتبی، نون زبر نا کرامن کاتبین، کنت ترابا، کاف نون پیش کن، تا پیش تو کنتو، تا پیش تو، را کھڑا زبر را، تو را، با دو زبر بن، ترابن، کنت ترابن. یہاں پر بھی گننا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے. یتیما فآوا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیما، فا زبر فا، یتیما، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فا آ، یتیما فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیما فا آ، واو کھڑا زبر وا، یتیما فا آوا. دیکھیے لاسٹ میں یا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا آپ کو، جس یا پر یا کوئی سا بھی حروف ہو، جزم نہ ہو یا کوئی سی بھی حرکت نہ ہو زبر زیر پیش میں سے، یا جزم بھی نہ ہو تشدید بھی نہ ہو، تو اس حروف کو پھر ہم پڑھیں گے بھی نہیں، کیونکہ اس پر کوئی بھی حرکت نہ ہونا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ پڑھا نہیں جائے گا، خالی لکھا جاتا ہے. من دخلہ، میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خا زبر خا، من دخا، لام زبر لا، من دخلا. دیکھیے یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد میں دال آ رہا ہے حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے. رسول کریم، یہاں پر بھی تنوین کے بعد میں کاف آ رہا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے. را زبر را، سین واو پہ سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر من، کریمن، رسول کریم، نارا ذات. دیکھیے یہاں پر بھی غنہ ہوگا، تنوین کے بعد میں یہ ذال آ رہا ہے اخفا کے 15 حروفوں میں سے، اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے. نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، دال الف زبر دا، تا زبر تا، ذات، نارن ذات. کتاب فیہ، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، تنوین کے بعد میں حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے فا رہا ہے، اس لیے یہاں غنہ کریں گے. قاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، فا یا زیر فی، کتاب فی، حاضر ہی، کتاب فیہ. دیکھیے یہاں تک آپ نے ہجا کر کے پڑھ لیا ہے، اب رواں پڑھیں گے ہم، اور یہاں اب 2 لائنوں میں آپ کو خود کو پہچاننا ہے کہ کہاں پر غنہ ہوگا، کیوں ہوگا. یوم ینفخ، من طغى، فتح قریب، من ثقلت، انزلنا، شیء قدیر. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو کس چیز میں دقت آ رہی ہے، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے اسپیشل سے ویڈیو بنا دی جائے گی. تو ناظرین آج یہیں تک، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تختی نمبر 11، جزم سکون. جزم اور سکون کسے کہتے ہیں ہم سمجھیں گے. اس ویڈیو کو شیئر کریں، کسی کے قرآن پڑھنے کا سبب بنے، ذریعہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.